السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک اور صحت چھا ٹھیک تُہۍ چھُو دِلہِ آسان اچھا ماشاء اللہ چلو کٔرِو تُہۍ حظ نماز ما چھو پرٕنۍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام مسنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں مقیم ہیں اور یہ شہر پانی پت جو ہے ہندوستان کے شمالی ہندوستان کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہ شہر کافی مشہور ہے. پانی پت کی جو پہلی اور دوسری لڑائی ہے جو تاریخ میں مرقوم ہے, سبھی تاریخ کے جو شاگرد ہیں وہ ان معرکوں سے واقف ہیں. اور اسی کے علاوہ جو ہے شہر پانی پت جو ہے یہاں پر زمانہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے پانی پت شہر کے عقب میں ایک شہر ہے جس کا نام کرکشیتر ہے. اور کرکشیتر جو ہے مہابھارت کی لڑائی کے لیے کافی مشہور ہے کہ وہاں پر جو ہے حق و باطل کے معرکے میں کوروں اور پانڈووں کے درمیان جو لڑائی ہوئی دھرمشیتر کرکشیتر میں, جس کو اخلاق کی معرکہ آرائی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اور اسی عین ہنگامے نبرد میں معرکہ آرائی میں جو ہے شری کرشن جو ہیں انہوں نے ارجن کو بھگوت گیتا کا اپدیش بھی دیا اور کہا کہ انسان جو ہے ہمیشہ رضائی الہی کے لیے کام کرے اور جو بھی کام کرے کام کے پھلوں کا تیاگ کرے. ہمیشہ انسان جو ہے نشکام کرم کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرم کرے اور کرم پھل کا جو ہے ہمیشہ تیاگ کرے. یعنی اس لیے کام نہ کرے کہ مجھے اس کام میں کیا دنیائی مفاد ملنے والا ہے, بلکہ کام اس لیے کرے تاکہ اس کو پروردگار عالمین کے لیے کیا جائے. اور یہ ساری جو ہریانہ کی دھرتی ہے اس اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے کافی معروف سرزمین ہے. اور خاص کر جو یہ پانی پت کی سرزمین ہے اس کو سرزمین اولیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پانی پت کے اس شہر میں بہت سارے مشہور اولیاء اور عرفاء کی زیارت گاہیں جو ہے مرج خلائق ہیں. اور آج بھی پانی پت کی اس سرزمین میں جو ہے حضرت خواجہ سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیارت گاہ ہے کافی معروف ہے. حضرت خواجہ حافظ سید شمس الدین ترک پانی پتی یہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیروی جو چشتی سلسلے کے کافی مشہور بزرگ رہے ہیں ان کے خلیفہ خاص اور خلیفہ مجاز تھے. اس کے علاوہ پانی پت میں مخدوم المشائخ شیخ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت گاہ ہے. اور اس کے علاوہ پانی پت شہر میں جو ہے حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت گاہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر حضرت امام بدر الدین بدر عالم کی زیارت گاہ ہے. اور اسی کے علاوہ یہاں پر امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جو شہداء پور قریب میں ہی عقب میں ہی پانی پت کے ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں مدفون ہے. اور ان اولیاء کاملین کے نام نامی سے یہ سرزمین کافی معنون اور معروف ہے. اور جہاں پر ہم اس وقت جو ہے کھڑے ہیں یہ بخشی ہندوستان حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور خانقاہ ہے. حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ان کی زیست تھی اور اولیاء ہندوستان میں ان کا کافی خاصا ایک نام ہے اور ایک خاصا مقام ہے. حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے آباء و اجداد عراق کے رہنے والے تھے اور جو ہے جو سلیو ڈائناسٹی تھی خاندان غلامہ تھا خاص کر غیاث الدین بلبن
اس کے عہد میں ان کے جو ہے والد گرامی جو ہے یہاں پانی پت کی سرزمین میں تشریف لائے، پنجاب کی سرزمین میں متمکن ہوئے۔ ان کے والد صاحب بھی عارف باللہ اور عالم باعمل تھے، اور ان کی جو والدہ تھی بی بی حافظہ جمال، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زاہدہ بندی تھی، کنیز تھی، اور انہی والدین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر جیسے اولاد سے نوازا، اور حضرت شاہ شرف الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے علوم جو اثری ہیں، نقلی اور عقلی علوم، منقول اور معقول علوم، دونوں کی تحصیل یہیں پر پانی پت میں جو ہے کی، اور اس کے بعد جو ہے سلوک کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی طبیعت بچپن سے جو ہے فقر کی طرف، قلندری کی طرف بہت اور جذب کی طرف مائل تھی، اور اپنے جذبہ وارفتگی میں اکثر جو ہے جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکلتے تھے، اور بہت دنوں تک جو ہے ان کا یہ جذب رہتا تھا، اور بہت دنوں کے بعد ان کے جذب میں افاقہ ہوتا تھا، اور ہر وقت ان پر استغراق کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ اسی استغراق کی کیفیت میں حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں اور پنجابی زبان میں جو ہے دوہے اور غزلیں کہا کرتے تھے۔ ان کی مشہور زمانہ جو ایک غزل ہے جو جذبہ وارفتگی میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قلندر بو علی ہستم بنا میں دوس سرمستم، دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ اور ان کے حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے پاس اکثر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر پانی پت ان کے پاس تشریف لاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بخشیے ہندوستان، یعنی ہندوستان کی جو روحانی خلت ہے اس جن کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ روحانی خلت عطا فرماتا تھا۔ اور حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بڈھا کھیڑا جو کرنال کے پاس ایک دیہات ہے، وہاں پر 12 سال تک انہوں نے دریا کے کنارے جو ہے عبادت کی، اور ان کا چلہ بھی وہاں پر کافی مشہور ہے۔ اور 12 سال کے بعد جو یہ باطنی قوائف میں مصروف تھے اور رہبر کامل کی تلاش میں تھے، تو غیب سے جو ہے، باطن سے جو ہے، ان کو معنوی اعتبار سے جو ہے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربیت نصیب ہوئی، اور ان کو عالم رویا میں اور عالم معنوی میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا۔ ان کی حتیٰ کہ یہ لاولد تھے، لیکن ان کی کنیت جو بو علی ہے، اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے بعد ان کے سینہ مطہرہ سے ہمیشہ حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی مرتضیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اسی لیے ان کا نام بوئے علی یعنی علی کی خوشبو والا جو ہے مشہور ہوا۔ اور حیدری طریقے میں، قلندری طریقے میں، حیدری ملنگوں کے طریقے میں اس زیارت گاہ کا جو ہے بہت کافی مقام ہے، اور یہ ابیات بھی حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی منسوب ہیں، حتیٰ کہ بعض ان کو لال شہباز قلندر کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن اصح یہی ہے کہ ان ابیات کا تعلق شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی جانب ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے حیدریم، میں حیدری ہوں، قلندرم مستم، میں قلندر ہوں، مست ہوں، بندے مرتضیٰ علی ہستم، میں علی مرتضیٰ کا غلام ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام مست رندوں کا جو ہے پیشوا ہوں، کہ من سگے کو یہ شیر یزدانم، کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے کوچے کی نوکری اختیار کی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں ہی ان کے خلیفہ خاص اور ان کے خاص دوست حضرت مبارک علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر مبارک ہے، ان کی تربت مبارک بھی ہے، اور یہاں پر اور ایک تربت جو ہے مقرب علی خان کی ہے، جو جہانگیر بادشاہ کے وقت میں دیوان خاص کے ملازم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ سرکاری نوکری جو ہے اور وہ
रसालदारी जो है उसको तरक करके जो है फ़ुकरा की संगत इख्तियार की और बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की पायंती में ही यहाँ पर मदफून है। और यहाँ पर अगर आप इधर की तरफ दिखा सकते हैं, ये हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जो है मज़ार का जो है मेन, इसकी मेन एंट्रेंस है, इसका मेन जो दाखिले की जगह है। और यहाँ पर जो है इसके सहन में ही जो है मशहूर अदीब और शायर हज़रत मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और हाली जो है बहुत बड़े शायर थे जिनका मुसद्दस हाली उम्मत मरहूमा की ज़ुबान हाली पर जो उन्होंने लिखा है वो उर्दू अदब में खासा मकबूल है, जिसका एक शार मुझे अज़बर है कि वो कहते हैं, हाली कहते हैं, ए खासान रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी अजब सितम उम्मत पे तेरी। और ये दरगाह जो है हमेशा फ़ुकरा के लिए, ज़ायरीन के लिए मर्ज खलाइक है। और यहाँ पर ज़ियारतगाह के साथ ही एक खानका और मस्जिद, जिसको कलंदरी मस्जिद भी कहते हैं, बनी हुई है, जहाँ पर नमाज पंजगाना के अलावा जो है जुमे की नमाज भी होती है। और यहीं पर जो है इस आस्ताने के करीब एक हौज़ है, एक पानी की बावली भी है, जहाँ पर जो है ज़ायरीन आकर के इसका पानी भी नोश करते हैं और इससे वज़ू वग़ैरह का इंतज़ाम भी होता है। और ये खानका और ये जो ज़ियारतगाह है पानीपत की सरज़मीन में, ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के लिए सुकून की और करार की जगह है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और इनके वसीले से जो है सालिकीन राह हक अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से बेशबहा रूहानी नेमतों का ख़जाना पाते हैं। और जो भी उशाक अहल बैत अतहार हैं, जो भी मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अक़ीदतमंद हैं, और जो भी और इसके अलावा भी मुसलमान बिला लिहाज मशरब और बिला लिहाज मसलक हत्ता कि गैर मुस्लिमीन का भी इस जगह तांता बंधा रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में दस्तबा दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों का जो रूहानी फैज़ है तमाम खिलकत पर तादेर कायम रखे। और कहा ही जाता है, अगर दुनिया सरासर बाद गिरद चिराग़े औलिया हरगिज़ न मीरद। अगर दुनिया में कितनी भी आंधियाँ चलेगी, लेकिन जो चिराग औलिया ने रोशन किए हैं इन हिंदुस्तान में, इन खाक नशीन फ़ुकरा ने दूर उफ्तादा इलाक़ों में जो चिराग रोशन किए हैं, कुफ्र के घटाटोप अंधेरों में जो ईमान के चिराग रोशन किए हैं, और इसके दम कदम से इतने लोग जो है इस्लाम की ज़िया पाशियों से मुनव्वर हुए हैं। हमारा ये फरीज़ा बनता है कि जो कौम अपने मोहसिनों को याद नहीं रखती है, वो कौम हमेशा उसकी जगहसाई होती है दुनिया में और वो रुसवा हो जाती है। लिहाजा ये हमारे मोहसिनीन हैं जिनके दम कदम से कुफ्रिस्तान में जो है इस्लाम की और ईमान की शम्ए फ़रोज़ा हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें इनकी अरवाह पर हों कि इन्होंने हमें इस्लाम की तालीमात से आशना किया और विलायत का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सरज़मीन हिंद पाक की इस सरज़मीन में इसको इतना फैलाया कि लोग जो है शरीयत के अलावा तरीक़त और मारिफत और हकीकत के जो है बाग हैं, बगीचे हैं, खुल्द बरी हैं, इनकी नेमतों से आज भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को और आपको खुश व खुर्रम रखे। और ये हमने ये लाइव वीडियो इसलिए बनाई है, वरना मेरी ये मतलब आदत नहीं है इस तरीके से, लेकिन बहुत सारे जो खानका के साथ हमारे वाबस्तगान हैं उन्होंने ये इसरार किया था कि जब आप वहाँ पर जाएँ तो इस जगह के कुछ कवायद से हमें जो है बाखबर करें। तो आपकी जनाब में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से आपके लिए भी दुआ करते हैं। आखिर मैं एक बात बोलूँगा कि जो हज़रत शाह शरफुद्दीन बोली कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके बारे में अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना जो नज़म है असरार खुदी, उसमें भी अल्लामा इकबाल ने इनका तज़किरा किया है और इनकी फ़क्र की ग़यूरी के बारे में और उनकी खुद शनासी के बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी अच्छी अबियात लिखी हैं, जिनका इस वक्त दोहराने का मौका नहीं है।
بس آپ سب جو ہے خانقاہ حیدری سے یہ وابستہ جو اس میڈیا سے وابستہ ہیں وہ سب زیارت کرائیں، اور میں جو ہے عمیر بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ارد گرد کے آس پاس کے جو در و دیوار ہیں اس خانقاہ کے، اس کی زیارت کرائے اور دکھائیں ہمارے سامعین کو کہ کس طریقے سے آج بھی بو علی کے درگاہ میں ہواؤں میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے عشق کی خوشبو سمائی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کریں آپ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ Alam patensi picture saja. کیا شد بہترین بنائت اعتکاف کوٹری یہ بہترین یم بنائت اعتکاف کوٹری یپٲرۍ
پرون تعمیٖرَت واریاہ لائٹ کم